یہ جماعت آپ کی ہے میرے بھائی. مجھے نہیں معلوم کہ میں اس دنیا میں کب تک رہوں گا یا آپ کب تک رہیں گے، مگر یاد رکھو جماعت تو رہے گی انشاءاللہ تعالی. اگر جماعت رہے گی تو ہم سب کا فائدہ ہے، ہم سب کا فائدہ ہے. اگر آج اسد کو کوئی عزت ملی تو جماعت سے ملی، اللہ کے فضل و کرم سے ملی. مجھے اس لیے نہیں ملی کہ میں صلاح الدین اویسی جیسے قداور قائد کا بیٹا ہوں. مجھے پہچان اگر ملی تو اللہ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی وجہ سے اور مجلس کی وجہ سے ملی. اگر آج مجھ سے دشمنی کوئی کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ مجلس کی وجہ سے ایک مجلس کا سپاہی ہے. اگر آج میری گاڑیوں پر گولیاں چلائی جاتی ہیں تو اس لیے چلائی جاتی ہیں کہ مجلس کا خادم ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری آواز کو ختم کرنے سے مجلس کو نقصان ہوگا. ارے ظالمو، تم پھر سے چلاؤ گولی، میں مرنے کو تیار ہوں میری جماعت کے لیے. مگر میں مر بھی جاؤں گا تو جماعت آباد رہے گی. میں زندگی میں دنیا میں آیا ہوں تو جانے کے لیے تیار ہوں. میں موت سے کبھی نہیں ڈرا، نہ کبھی ڈروں گا، مگر مجھے جماعت کی فکر تھی اور ہمیشہ رہے گی. ہم اپنی زندگی میں جو کچھ وقت اب تک اللہ نے مجھے دیا ہے اور آئندہ بھی دے گا، اس کا ایک ایک لمحہ میری ایک ہی فکر ہوتی کہ میری جماعت کو کیسا مضبوط کیا جائے. مجھے ایک ہی چیز کا ڈر ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب تمام لوگ کھڑے ہوں گے تو میں کیا جواب دوں گا ان بزرگوں کو جنہوں نے نہیں معلوم کیا کیا اس مجلس کے لیے کیا ہوگا. شاید نوجوان نہیں جانتے یہ جو یہاں پر عیدگاہ کا گراؤنڈ ہے، اس کو بچانے کے لیے کون سب سے پہلے تحریک شروع کیا تھا معلوم آپ کو؟ بزرگوں کو معلوم ہوگا. مرحوم اسماعیل ذبیح صاحب وہاں پر آ کر اسماعیل ذبیح صاحب سو گئے تھے، کئی دن تک سو گئے تھے اس عیدگاہ کو بچانے کے لیے. یہ مجلس کے اسماعیل ذبیح صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت کرے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کی جماعت ہے، یہ آپ کی آواز ہے. آپ صرف جماعت کے نام پر مجلس ووٹ دیجئے. شخصیتیں آئیں گی اور چلے جائیں گی. اسد الدین اویسی بھی اس مٹھی میں گھل جائے گا، مگر جماعت کو مضبوط